بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور 12,500 بیویوں سے شادی، قسط نمبر 47۔ تو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سے ہر مرد کی 4,000 باقرہ، 8,000 بھانجا اور 100 حوروں سے شادی کی جائے گی۔ یہ سب ہر 7ویں دن جمع ہوا کریں گے اور حسین آواز ترانہ کہیں گے، اتنا حسین کے مخلوقات میں سے کسی نے نہ سنا ہوگا۔ وہ کہیں گے، ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی نہیں مریں گے، ہم نعمتوں میں بڑھنے والے ہیں، کبھی خستہ حال نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والے ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گی، کبھی جنت سے نکالی نہ جائیں گی۔ خوشخبری ہو اس کے لیے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی مرد کی 500 حوروں اور 4,000 کنواریوں اور 8,000 شادی شدہ عورتوں سے شادی کی جائے گی۔ جنتی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کے مقدار کے برابر معاہدہ کا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور، ایک نو مسلم کے لیے حور کا بے قرار ہونا، قسط نمبر 48۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا، راستے میں امواج سے جہاز جا کے ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس جزیرے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بت کی پرستش کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، یہ تیرا معبود خالق نہیں ہے بلکہ خود دوسرے کا مخلوق ہے، اور ہمارے معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے ہم سے دریافت کیا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان عرش ہے اور زمین داروگیر ہے، اور زندوں اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک میں اس کی عظمت بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ بات کس سے معلوم ہوئی؟ ہم نے کہا، بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچا رسول بھیجا ہے جس نے ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا، وہ رسول کہاں ہے اور ان کا کیا حال ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لیے خدا نے اس کو بھیجا تھا وہ کام پورا کر چکے۔ تو اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا، رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا، اللہ کی کتاب کا مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف لے کے کہا، میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اس کو ایک سورت پڑھ کر سنائی تو وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا، جس کا یہ کلام ہے اس کے حکم کو دل و جان سے ماننا چاہیے اور کسی طرح اس کی نافرمانی نہ کرنا چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو دین کے احکام اور چند صورتیں سکھائیں۔ جب رات ہوئی تو ہم سب نے اپنے اپنے بچھونے پر لیٹے رہے۔ وہ بولا، بھائیو، یہ معبود جس کا تم نے مجھے پتہ اور صفات بتائیں سوتا بھی ہے۔ ہم نے کہا، وہ سونے سے پاک ہے۔